أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذر والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعدهم مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تعصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. Please recite Surah Al-Fatiha for my Mamu Jan, Syed Raza Haider, and Syed Abbas Haider. Salawat. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم ابعث ثواب سورة ياسين هذه إلى أرواح وقبور أمواتي وأموات الحاضرين جميعا ومن أوصانا بالقراءة والدعاء. اللهم بلغني ثوابها ونور بها قبورهم بحق محمد وآله الطاهرين وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. سيد عباس. اللهم بلغ ثواب هذا المجلس وهذه القراءة المباركة من القرآن الكريم يا الله إلى روح وقبر المرحوم سيد عباس. اللهم بلغه إياه ونور بها قبره يا الله. رحم الله من قرأ له ولأمواتنا وأمواتكم سورة الفاتحة مع الإخلاص تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
رب العالمین اس مقدس کلام کا ثواب سید عباس حیدر کی روح کو احصال فرما، ہم سب کے مرحومین کے ارواح کو احصال فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ دعا افتتاح پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتاتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم آذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واکل یا غفور اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد اکلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمدللہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمدللہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزید کثرتہ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمۃ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو الیک سہل یسیر۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک عن قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطی وعمدی اتمانی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقتنی من رحمتک وآریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک فإن ابتعنی اتبت بجہلی علیک ولعل الذی ابتعنی ہوا خیر لی لعلمک بعاقبات الامور فلم ارى مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علی یا ربی انک تدعونی فاولی عنک وتتحبب علی فتبغض علیک وتتودد علی فلا اقبل منک کان لی یتطول علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمت لی والاحسان علی والتفضل علی بجودک وکرمک فارحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضلک احسانک انک جواد کریم۔ الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمدللہ علی حلمہ بعد علم والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت والحمدللہ علی طول عناتہ فی غضب وہو قادر علی ما یرید۔ الحمدللہ خالق الخلق
باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقرب فشاہد النجوى تبارک و تعالی الحمدللہ الذی لیس له منازع یعادل ولا شبیہ یشاکل ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزت الاعزاء وتواضع لعظمت العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء الحمدللہ الذی یجیبونی حین انادیہ ویستر علی کل عورت وانا عاصیہ ویعظم النعمت علی فلا اجازی وکم من موہبات حنیت قد اعطانی وعظیمت مخوفت قد کفانی وباجت مونکات قد ارانی فاثنی الیہ حامدا واذکرہ مسبحا الحمدللہ الذی لا یعتق حجاب ولا یخلق باب ولا یرد سائل ولا یخیب عامل الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المتکبرین یہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المومنین الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن یسبح فی غمراتها الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وہو حی لا یموت بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیراتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالتک افضل واحسن واجمل واکمل وازکا وانما واطیبا واطہرا واسنا واکثرا ما صلیتا وبارکتا وترحمتا وتحننتا وسلمتا علی احد من عبادکا وانبیائکا ورسلکا وصفتکا واہل الکرامت علیکا من خلقک اللہم وصل علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین عبدکا وولیکا واخی رسولکا وحجتکا علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم وصل علی الصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین درود برما عظمت سیدہ پہ بار دیگر صلوات وصلی علی سبط الرحمت و امام الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحادی المادی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرة دائمہ اللہم وصل علی ولی الامر القائم المعمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین
وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت في الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنه وما قصرنا عنه فبلغنه. اللهم علم به شاسنا وشب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجے به طلبتنا وانجز به مواعیدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرات آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا یا خیر المسئولین وأوصى الموتین اشفِ به صدورنا اذهب به غیظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتنة بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. درود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارہ دیگر صلوات. Inshallah, tonight we are commemorating the wafat of Bibi Khadija, Salamullah alayha. Syed will talk about that, and then Moulana Sahib will recite a Majlis. So let's welcome Syed to the member by reciting a very loud Nare Salawat. 7:10. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله.
my condolences on the departure of Sayyida Khadija bint Khuwaylid alayhi salam, to you and to Islamic nation and to everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. On the martyrdom of Sayyida Khadija bint Khuwaylid, and my condolences to everyone, I have sought to talk about the institution of marriage and what is the condition or what the Almighty has advised people or believers to do, and then from that we will allude to the biography and the life of Sayyida Khadija after your big and loud salawat. Marriage in its conventional form is an inherent quality of a human species. All the humans, regardless of their faith or belief, whether they believe in spirituality or not, in any religion or not, whether they are atheists or not, in any community, when you look, you see there is something called marriage institutions. Of course, the Almighty has created all living things except very few species that are coupled with their mates. The Almighty Allah in Surah Yasin says, سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. The species are created in couples, male and female, except some exceptions, as we know, maybe in the bacterial kingdom and others, protists, there are. But in the animal kingdom, there is always male and female. There is an extra for a human being that this instant has been framed in an institution, in a formality that is called the institution of marriage. The importance of marriage, I will allude in 3 points. The first thing, it is the natural way to suffice our physical need. All animals, including human beings, have needs. Nutrition, food, drinking is part of our biological need. Sufficing our intimate relations and physical relations is also part of our humanity. Actually, we share this with all living things. But the right way is through marriage. In the same way that we regulate our food intake and our drinking. We know what to eat, how to eat, what time to eat, what kind of food to eat. We go under very, healthy and strict diet regime. Why? Because we know that a chaotic eating, uncontrolled eating will cause sickness and death. A diabetic person cannot eat everything. Even a healthy person today should watch his or her food. We go through this, strict
food and a drink diet. For what reason? Because it will have an impact on our health and well-being. For example, you see this very peculiar, somebody, and instead of going, Assalamu alaikum wa rahmatullah, and instead of cooking fresh food or going to restaurant, he would tell his friend, hey buddies, let's go to the freeway and see some freshly dead animals and barbecue them and eat them. Doesn't that invoke disgust? That invokes disgust among people. Now, what kind of eating habit is this? The same thing when it comes to sufficing our physical need. It has to be within a framework. Otherwise, it would look very repulsive and pugnacious. It has to be within the institution of marriage. In the same way that dead animal meat on the freeway provokes disgust, any relationship outside of the marriage institution, marital institution, should have the same feeling and same effect. The Almighty Allah in the Holy Quran says that the only way to suffice that basic need for a human is through this institution that is called marriage. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. They protect their organs except when a relation with their spouses. Then فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. That's the only legal way. فَمَنِ ابْتَغَى بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Anyone who seeks any relationship out of this boundary is considered as an aggressor and should be outlawed. So the gateway to suffice our physical need should be through the institution of marriage. Unfortunately, you see that this basic need has been heavily misused and abused and exploited in recent times. Very much exploited to the point that unfortunately today in any household you see that the indecent materials can have the potential to penetrate. When you open the internet, when you have such an open relationship in the streets, in the market, in the universities, at home, you see that this has become so much excessive. And that is, that will have a great negative impact on human community. That would not be something that, people should be proud of. That's what we end up seeing on many occasions, even on decent, respectable news media and TV channels. On CNN, for example, in month of June, they show bicyclists. I have seen it by my eyes. Naked bicyclists, having their rallies in different cities under the name of a freedom. Well, a freedom doesn't mean that you do everything that is obscene. There is a limit for obscenity and indecency. Your freedom stops where the freedom of others starts. As a human being, I have a freedom to live in a decent community, that I take care of my children, what kind of exposure I bring to my children under such kind of incidents. So the best way to deal with the physical need is through marriage. Get married and you will be fixed and fine. The second reason for the wisdom of marriage, which is more important than the physical need, is the emotional need that we need. The tranquility and peace that we need. Especially during this time, this ages. According to statistics, it says that almost 50% of the Americans suffer from depression, anxiety,
and other psychological disorders. And this is not only Americans. This is a worldwide disorder. Everywhere you go. The other night I said, the biggest sickness in the world is not cancer and cardiovascular diseases. It is the emotional, the psychological problems, the anxieties, the depressions that we have. Through a loyal soulmate and partner, it brings a tranquility to the person, peace of mind. And this is testimonial to the word of Allah subhanahu wa ta'ala, who said, هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. God has created you from a single soul and has made its partner from the same soul. For what reason? So you can have sukoon, tranquility and peace and settlement. This is the beauty of marriage. In another ayah it says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. One of his signs, his great signs, that he's created among yourself your soulmates. So you can have tranquility with. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. And has created love and mercy among yourself. So, for the sake of emotional need, psychological need, we need to emphasize on the institution of marriage. When you look at the statistics, you see those who are married are less prone to dangers and threats. When you look at, for example, you can get those statistics from police departments. Many of the reckless drivers, many of those who commit crimes are singles. Less and less are married. Why? Because they know the consequences and they still bear the responsibility. So there is an immunity, some sort of immunity toward being in a danger of a crime or misdemeanors. That's very proven. Go check the statistics. It show you that the majority of those who commit crimes, even traffic laws, are the ones who are not bound by any marriage. They're singles. Why? Because the married person, at least, I'm not saying in general, I'm just telling you that it has a bigger potential to see the consequences and knows that he has a family. He has a family member is waiting for him. Therefore, they do not do reckless things as much as the single people do. Look at the insurance, the car insurance. They ask you, are you married or you're single? When you say you're single, the car insurance goes up, right? Why? Because they know that this guy has nothing to lose and he can, speed up as much as he wants. But the married person knows that his daughter, his son is waiting for him at home. So that's another reason. And that's what the Prophet, peace be upon him, he says that أَيَّمَا شَابٍ, because those criminal acts come from where? Basically from my commanding soul and from the shaitan, Satan, that enters and, and flirt with my soul. So the Prophet says, أَيَّمَا شَابٍ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُ. Whoever get married at an early age, the shaitan, the devil, starts screaming, saying that this man has protected himself from my luring, from my trick. The third important reason is that the religion advice for marriage is for the offspring, is for the next generation. You see, the society, the community is made up from people. And those people come from what? From nuclear families. The families that constitute the community and the society and the nation. When you look at a strong nation, you need to look at the nuclear families. What kind of teaching they teach their children. What kind of upbringing they do to their children. How they raise their children.
because it will affect the generations. It affects the outcome of the nation, where the nation is heading to, because we are only collections of those families. So if I want to produce a strong and good and wonderful nation, I should make sure that, my children are brought up in a way that is considered to be decent. So for the sake of nation, this is a social responsibility that we have on our shoulder when we think of our own community and nation, is how to get married and how to raise those children, because those children will be the citizens of tomorrow. How do we want our citizens to be? In a good way or in a bad way? That's why Quran tells those who raise their children, it says, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Those people who say, oh God, create among our wives, our spouses, and our children the joy of our eyes. What does it mean, joy of our eyes? It means that they become a good citizen in the society, that they do not bring shame and embarrassment to the family. This is how, we need to raise them. Now, marriage is just like any other, contracts and institutions. It can succeed and it can fail. It depends on how we receive this failing or success. To certain individuals, success of marriage or failure of marriage is not that important. Even if the marriage goes bad, so what? It's not a big deal. They get another one. As if I am going to a shop and get a new suit. I take that suit, throw it away, my outfit, old outfit, and put a new one. And it may work or may not work. And I change it again, and so forth. To certain individuals, it is not a big deal. I go to the grocery and buy a watermelon, and I think this is sweet. I take it home, I see, no, it's tasteless. I throw it away, get another one. To certain people, marriage is as easy as buying a watermelon. If it works out, good. If it doesn't work out, it's not a big deal. Change it. But to a good and respectable community, this should be a warning sign. When you have in any community, the divorce rates goes up, it means that there is a problem in the society. Meaning that they have difficulty in compromising, in understanding each other, in knowing each other, in backing up. There is a problem with ego. There is a problem with so many, disciplines and social diseases. It is not that easy. You see, assume our bodies, we have indicators. Those indicators tell you that there is something wrong. You grab the pulse and see the pulse. If the pulse is not working well, you need to visit the doctor. The doctor will check your blood pressure. If your blood pressure is not good, this is a very important indicator. It tells you that there is something behind it that you need to take care of it. It's a warning sign. The same thing with high divorce rates. When there is a high divorce rate, meaning that there is a social problem in the community that needs to be addressed, whether it has to do with understanding, with ego, as I said, or there is some sort of a problem that needs to be addressed and fixed. Otherwise, by time, the problem will start to exacerbate and get worse and worse. In Islam, it is considered among the most repulsive things that people do. It is lawful. It is not against the religion, but it is highly advised against. The narration says, أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ. Among the most pugnacious, lawful things to do is to get divorced. Why?
Because it means that you are not up to the challenge. You cannot sort out your problems. Something as easy as your soulmate that you need to talk to and understand, you cannot overcome it, let alone the other people. People at work, people at university. How are you going to deal with them if you cannot deal with your closest person in your life? So that's an issue. That's a problem that needs to be distinguished. Now Quran comes to tell you, okay, you want to have a peace of mind? You need to start a good start. The ayah that I recited at the beginning, it says that if you want to choose someone, do not look at the appearance and the look as your priority. There are other conditions that are more important than the look. Consider those. I am not saying that look and appearance does not matter. No, it matters very well. But there are other important things that you need to consider. So the ayah says, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Do not go after a mushrik, whether it's a male or a female, a heretic. Why? Because there is a problem with them. There is a problem. Number one, you need to have compatibility in the worldview and ideology. Your ideology should be the same. Your religion should be almost the same. You should start from that point. It says, وَلَا تَنْكُحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. The time that they bring faith and become faithful, at that time you're okay to marry them. But as long as they are unbelievers, they don't believe in God, they don't believe in sanctity of the institution of marriage, then there is no point to get married with them. You can choose anyone else. You can choose a servant, even a servant with faith, over someone who's very good looking but does not have a faith. Why? Why so much, stress on this fact? Marriage is all about love. What does it have to do with faith? Why do we mix politics with faith? Why do we mix, faith with love? There is no need to. The ayah explains what is the problem. It says that marriage is the strongest covenant, the strongest oath you take. It is a practice. It's loyalty. It is devotion. You see, it says in the ayah, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. At time of marriage, there is a strong oath that you have given. When you give a strong oath, meaning you should stick by it, by its rules. When you promise something, means that you have to deliver. You have to stick with that. So someone who does not believe in God, what kind of promise he can stick with? The most important issue in this universe, he negates it or she negates it. What kind of a promise, she keeps? Because other ayahs explain why those unbelievers cannot be trusted. Because they do not accept any oath. Here, it says, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. Not because they don't believe in God. It is not the question. It's the fact that this non-belief in God produces something that they do not give any promise. They do not hold and do not honor any promise. For that reason, you cannot trust them. Today, you marry, after a while, they ask for divorce. And they can turn your life upside down. Therefore, always religious compatibility, the worldviews, the ideology should be compatible before anything else. So that's one point. And the second, it says, do not be so much obsessed with the look. Today, there is a trending. The surgeries, the cosmetic surgeries that so many young people do, maybe not here. I have not seen them so many here, but back in our countries, in our mainland, plenty of them.
Start with rhinoplasty, to Botox filling, to all kind of cosmetics, weight reductions, and God knows, I don't even know those terminologies. What does that tell you? Tell you that there are certain group of people are so obsessed with their look, how they want to look. I don't say that none of those surgeries should not be done. No. Sometimes, for example, due to trauma, burning, some malformation, yes. Someone who has, is handicapped, their surgeries are good. But for any reason, we just undergo surgeries to fix our noses, for example, or eyebrows and other things. These tell you that we have a low self-esteem. A beautiful person is not only by the appearance, by the demeanor, by the behavior. How do we conduct ourselves? The beauty has multiple components. It is not only just the look. Maybe the look is nice, but the demeanor is terrible. The demeanor is ugly. The behavior is nasty. What kind of a beauty is this? That's why the Prophet, one day he warned against this type of people. He said, إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءُ الدِّمِ. Be careful of those who are beautiful. They asked him, what is خَضْرَاءُ الدِّمِ? He said, those who are beautiful, but without demeanor. And the way that they handle themselves, very bad, very evil and nasty. Such kind of, beauty does not have any value. So the ayah that I recited to you, it descended to the Prophet upon this story. A man who was Muslim had a significant others on the other side in Mecca that was not a believer. So one day he went to Mecca and the significant others asked him, aren't you here? Can't you come to me? He said, no, because Islam forbid any relationship except marriage. She said, okay, marry me. He said, I have to go and ask the Prophet. He asked the Prophet said, she's a non-believer. She has to become first. She's an idol worshiper. First, you need to stop idolatry, and then, of course, you can marry her. And the man said, I'm sorry, I cannot marry you. This ayah came to emphasize this fact. But on the other side, there is an interesting story. You see that Islam does not leave any boundary. There is nothing about boundaries. Whether you are from Asia or from Europe or from America or from Africa, as long as you have the same belief, you're welcome to get married. There is no boundary at all. The story, maybe some of you have heard, someone called Juwayber. Juwayber came from Yemen to Medina during the time of the Prophet. Short, dark skin, the face wasn't that much. People didn't know his lineage, from which tribe, from which community, from which father. He came from Yemen and stayed in the mosque of the Prophet. Had no place to go. Abject poverty. Doesn't have anything to do. Laborer. Would sleep in the masjid. Until, the order came from God that everyone who's in the masjid cannot stay in the masjid anymore. They should be going somewhere else. So the Prophet built a platform for them next to the mosque. It's called Suffa. This man used to live in the Suffa, but very good believer, very committed, devout person, God-worshipping and God-fearing person. One day the Prophet called him and told him, Ya Juwayber, don't you want to get married? Someone to be your soulmate, you will enjoy, and would be a good help for you. He said, oh Prophet, you're kidding me? You're making joke out of me? Who will get married with me? Look at me. Nobody knows who I am. With my,
look, with my short height and, an abject poverty, who will care about me? He told him, no, Jubair. That was before Islam. During the time of ignorance, yes, people would consider wealth is a big deal. When you go and propose for the girl, they tell you, what is your account number? And how many digits it has? And what kind of car you drive? And what kind of job you have? But that was all belonged to the Jahiliyyah. Islam does not ask about those things. The important thing is your belief and your demeanor. If you are a good citizen, if you have good belief in God, if you are a committed person, that's it. No one has a preference over you. Here says that فَالنَّاسْ كُلُّهُم مِّنْ آدَمَ. All people are from Adam. وَآدَمْ مِّن طِينٍ. Adam was created from a clay. It's not a big deal. وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ. The best among people in the eyes of God is the one who's most committed to Him and most pious to Him. So those differences are no longer important. وَلَا أَعْلَمُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْكَ فَضْلًا. No one can be better than you are. So what you need to do, go to a wealthy man. His name is Ziyad. The wealthy man, a tribal leader. Go and tell him that I am here to propose for your daughter Dhalfa. Juwayber went, believe it or not. He went to the court of Ziyad, had a huge mansion. He went inside and said, I am the messenger of the Prophet. He didn't say for what reason. He was afraid to kick him out immediately. So he went inside and said, I am the messenger of the Prophet. Ziyad respected him very well. He said, yes, go ahead. He said, should I ask? He said, yeah. He said that the Prophet asked that I marry your daughter. He said, did the Prophet say so? He said, yes. Ziyad said, I will send somebody to ask the Prophet, or I go myself. He said, Wallahi, I'm not lying. I'm telling you the truth. Ziyad told him, stay here until I go check and come back. The daughter of Ziyad has overheard the conversation. As Ziyad was going to see the Prophet, the daughter told him, Dad, what are you going to do? If it turns to be really that the Prophet asks you, would you say no? He's the Prophet. He never chooses something that is bad for me or forbade you. He's never going to embarrass you. You need to accept that fact. Ziyad goes to the Prophet. The Prophet tells him, yes, Ziyad, there is no difference. There is no preference. And he's compatible with your daughter. Those are both believers. Yes, make him, your son-in-law. Ziyad accept that. And a few days later, there was a wedding ceremony. After wedding, this man for 3 days and 3 nights completely secluded, this Juwayber. Didn't go to his bride. What's going on? First night, nothing. Second night, nothing. Third night, what's going on? They complained to the Prophet. The Prophet summoned him. Told him, what's going on, Juwayber? You were dying for marriage. Now that you married such wonderful young lady, you're abstaining? He said, Ya Rasulullah, I could not believe it. Not even in my dream, I will end up marrying this lady. So for 3 days, I committed to fasting, just to thank God for such a precious, ni'mah that God has given me, such precious blessing. Therefore, they should wait. Inshallah, tomorrow, I will go to my bride. And that's what happened. I am, getting to the second part of our talk, which is our lady Khadija bint Khuwaylid alayhi salam. Khadija was among the wealthiest in Mecca. They would say that her wealth constituted 10% of Mecca merchants. The caravan that used to leave from Mecca, go all the way to the Levant and then to East Europe,
constituted more than 500 camels. Almost 50 of them belonged to Khadija. That much load of camels she used to have and use. At the same time, her nickname was At-Tahira. People would recognize her as an immaculate. Maybe in a religious community, in a conservative community, you call someone immaculate, it's not a big deal. But at that time, in the Arabian Peninsula, in a place like Mecca, that was inflected with obscenity, indecency, idol worshipping, some young lady is considered to be an immaculate is a big deal. How should I give you an example? How should I give you an example? Imagine in Hollywood, an actress is called an immaculate, celibate. How big of a deal is that? The same thing in Mecca, they would call Sayyida Khadija the Immaculate. All those leaders, those tribal leaders, came to propose to her, and she refused them all. She have not accepted them all until she heard the name of Muhammad. And she know that this man is an honest and a trustworthy. And he used to go for a trade. So she struck a deal with him. Yeah, Muhammad, you take my caravans, you work, the work is from you, the money is from me, and then we will divide the profit among ourselves. And that's what happened. The Prophet, peace be upon him, before his prophethood, at his early ages, took the caravan of Khadija to Sham. She sent one of her servants with him. When they came back, and of course they divided the Prophet among themselves, the servant man told her about the quality of the Prophet. What kind of a decent, what kind of a holy person is this man? She did something that every intelligent, every wise person does. You know, when you have someone that you know is very decent and holy, you don't wait for him to come and propose to you. You would go and propose to him. That's the logic. This is like a precious commodity, like a treasure. It could disappear anytime, so you need to take the opportunity and ask. And that's what Sayyida Khadija did. She went and proposed to Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam to marry her. And he married her. He married her. She not only became his wife, she became his partner in his mission. The first one to believe in him when the message came to him, it was his wife Khadija. She relieved him. She supported him. She was encouraging him. You know, the famous words of the Prophet, peace be upon him, who said, لولا مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب لما قام للإسلام عمود ولا اخضر للإيمان عود. If it were not the wealth of Khadija at that time, Islam, and the sword of Ali ibn Abi Talib, Islam would never take root in the Arabian Peninsula. Why? Because due to oppressions, first of all, due to famine, starvation, and added to that, the oppression that the believers used to receive from the idol worshippers was so much. Who would go to their rescue? It was the wealth of Khadija at disposal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At his disposal. Whatever he wanted to do, he could do with the wealth of Khadija. That's why he secured so many innocent lives. He took them from their servanthood, bought them, you know, they were slaves. So he would go pay the owners and ransom and take them away, and they would join the Muslims, they would join the believers. So many people who were in debt, he would rescue them and pay for their debts. It was the wealth of Khadija
that has played a major role in flourishing Islam and allowing Islam to thrive. Not only that, sending messages to other countries, to other nations. Those all required funds, money, wealth. And it was all wealth of Khadija at disposal of the Prophet. But imagine this wealthy lady that she used to have 10% of the wealth of Mecca. She ended up having nothing. She has given everything in the way of Allah. You know, she passed away 3 years before Hijrah, at the time that the pagans of Mecca have surrounded all Muslims and imprisoned them in Sha'b Abi Talib. In that area of Abi Talib, all Muslims were held hostages there, including Khadija. Khadija at that time, she didn't even have a shroud to cover her body if she passes away. On that last days of her lives, she was agonized. One day, her beloved husband, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad, comes to her and tell her, Khadija, now the angel Jibreel came and said, Ya Muhammad, اقرأ Khadija anillah salam. God send his salam, his regards, his salutes to Khadija, and give her this tiding that God has created a mansion of gold in the heaven without any commotions, without any clamor and fatigue. بشر خديجة بالجنة في بيت من قصب لا نصب له ولا صخب. She said, Ya Rasulullah, I am agonized with two things. I don't have a shroud. Could you give me your shirt when I pass away? Give me your shirt. Wrap me with your shirt when you get me in the grave. The Prophet said, yes. That's rest assured, I will do that. And then a shroud, the angel brought a shroud from heaven that she will be wrapped up in the same way, along with the shirt of the Prophet. And then she said, there is another agony. What is that, Khadija? She said, my 5-year-old Fatima, my daughter Fatima, she will be alone. She will be an orphan. But I want you to take care of her, good care of her, because she doesn't have anyone in town. Everyone has deserted her. The only solace that she had, the only relief that she had was her mother, Khadija. And now Khadija is departing. Therefore, take a good care of my beloved Fatima. And that's what the Prophet has promised her. La hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellent, Dr. Syed Ahmad. MashaAllah. God bless you and your family. Please move a little bit forward so that the people come behind you. अब मैं बराह रास्त दावत ख़िताब देता हूँ अल फातिमा इस्लामिक सेंटर के रेजिडेंट स्कॉलर मौलाना मोहम्मद यकूब अखुंदी को कि आज के मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ. बुलंद सलवात से इस्तकबाल करें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صلوات على محمد وآل محمد. ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، محسنہ رسالت کہ آج تمام عالم جن کا مدیون ہے، اس عظیم ہستی کی شہادت کی شب ہے. یقیناً ہمارے بعض بزرگ علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ شعب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ زہریلی گھاس کے ذریعے سے مسموم ہونے کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. یہاں پر وفات نہیں کہا جائے گا، میری گزارش ہے کہ شہادت کہا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے جس بطن مبارک کو نور زہرا کے لیے انتخاب کیا، پروردگار عالم نے جس آغوش کو عصمت کبریٰ کی پرورش کے لیے انتخاب کیا، اس آغوش کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس کی آغوش میں اللہ نے عصمت کبریٰ کو پروان چڑھایا، اور عصمت کبریٰ کی مالکہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات، کہ اس ذات بابرکت کو پروان چڑھانے کے لیے رب کائنات نے جس عظیم ہستی کا انتخاب کیا، اس ہستی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. جناب خدیجہ کے کئی اوصاف علماء نے لکھے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان اوصاف کی طرف اشارہ کریں. ان میں سے ایک صفت یا ایک خاصیت آپ کی ذات بابرکت کی یہ ہے کہ آپ دور اندیش تھی. ابھی کلمہ اسلام کا تعارف نہیں ہوا، رسول منصب رسالت پر فائز نہیں ہوئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند نہیں ہوئی. خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام کی جوانی میں جمال رسالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، یہی چہرہ یہ رسالت و نبوت ہے، یہی چہرہ وحی الہی والا چہرہ ہے. اسی لیے جب محمد عربی کو بھیجا گیا شام کی جانب کاروان کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ، تو اپنے غلام میسرہ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے معین کیا کہ آپ محمد کی دیکھ بھال کریں گے اور پوری گزارش واپس آ کر مجھے دیں گے. جب اس تجارتی سفر سے کاروان قافلہ واپس آیا تو یہ میسرہ نامی غلام خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے محل میں داخل ہوتا ہے اور ذات پیغمبر کی پوری گزارش پیش کرتا ہے کہ 40 سالوں میں جتنا منافع ہم نہیں کما پائے، 40 سالوں میں جو کچھ ہم نے کمایا وہ ایک طرف، اور اس سفر تجارت میں جو کمایا اس کا منافع اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ کوئی تدلیس نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی فراڈ نہیں ہے، اس کی وجہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے. اس کی وجہ صداقت محمد ہے، امانت محمد ہے، اور پیغمبر کی صداقت و امانت دولت خدیجہ کی افزائش کا سبب بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے. اور بادل کا ایک ٹکڑا پیغمبر اسلام کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھا. جب کاروان پلٹ کے پہنچا ایک خاص جگہ پر، جعفہ نامی جگہ ہے جہاں سے ہم اکثر احرام بھی باندھتے ہیں جانے کے لیے مکہ، تو اس مقام پر جب کاروان پہنچا ہے تو کاروان میں موجود میسرہ نے پیغمبر خدا سے کہا کہ آپ جلدی محل میں جائیں، جا کر جناب خدیجہ کو آگاہ کریں کہ کاروان جعفہ کی جگہ تک پہنچا ہے. تو پیغمبر اسلام اپنے مرکب پر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے، اور تھوڑی دیر کے بعد مکہ پہنچے اور جناب خدیجہ کے محل میں داخل ہوئے. جناب خدیجہ نے
اپنے گھر کی دوسری منزل سے، یعنی پہلا گھر تھا جناب خدیجہ کا مکے میں جو 2 منزل پر مشتمل تھا، اس زمانے میں منزل کا تصور بھی ممکن نہ تھا، ایسے عالم میں ان کا گھر 2 منزل پر مشتمل تھا، اور جن کے پاس تجارت کے اونٹ، روایت بتلاتی ہے کہ 80,000 تجارت کے اونٹ تھے جناب خدیجہ کے، جب کاروان نکلتا تھا تو اس کا ایک سرا ابھی مدینہ ختم نہیں کر چکا ہوتا، دوسرا سرا شام پہنچا ہوتا، اور 400 یا 4,000 ملازمین بی بی خدیجہ کے ہاں کام کرتے تھے، ملکۃ العرب تھی۔ چھت سے دیکھا خدیجۃ الکبریٰ نے کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے اور اس کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جناب خدیجہ دعا مانگنے لگی کہ کاش یہ شخص میرے محل کے قریب آتا، میں اس کی زیارت کرتی، اور جب بالکل قریب پہنچے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ تھے، پیغمبر اسلام قریب پہنچے، سر پر بادل سایہ کیے ہوئے۔ جناب خدیجہ سوال کرنے لگی کہ آپ قافلے کے بغیر کیسے آئے؟ تو پیغمبر اسلام ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے، پیغمبر فرمانے لگے کہ قافلہ جعفہ پہنچا ہے، میں ابھی جعفہ سے آیا ہوں۔ مکہ اور جعفہ کے درمیان آج کل اگر بائی روڈ سفر کریں گے تو 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اس زمانے میں اگر اونٹوں پر گھوڑے پہ اگر انسان سفر کرتا ہے تو یقیناً کئی گھنٹوں کا سفر ہے، دن لگ جاتا ہے۔ پیغمبر خدا فرمانے لگے کہ میں ابھی جعفہ سے آیا ہوں، جعفہ سے۔ تو جناب خدیجہ نے سوال کیا اتنی دور ہے جعفہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آیا؟ تو پیغمبر اسلام فرمانے لگے کہ میں جعفہ سے باہر نکلا اور میں نے قدم رکھا تو زمین سمٹ گئی، اور میں ایک ہی لمحے میں اپنے آپ کو میں نے مکے میں پایا، زمین سمٹ گئی، ایک ہی لمحے میں نے خود کو مکے میں پایا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کو کھانا کھلایا، کاروان کے لیے کھانا دیا، کہا جائیں قافلے کے ساتھ آپ دوبارہ واپس آئیں۔ پیغمبر اسلام واپس جعفہ پہنچے اور پورے کاروان کے ساتھ دوبارہ محل حضرت خدیجہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پیغمبر اسلام اس محل میں داخل ہوئے، 25 سال زندگی گزاری جناب خدیجہ کے ساتھ۔ جب تک جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر کی زندگی تھی، پیغمبر اسلام نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، نہ نکاح کیا، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام کے قلب مطہر کو اتنا تسکین بخشا، جیسا کہ ابھی قبلہ کی آپ تقریر جو ہے سماعت فرما رہے تھے کہ یقیناً شادی یا زوجہ یا بیوی سکون قلب کا سبب بنتی ہے، تو قلب مصطفیٰ کو تسکین دینے کی جو طاقت تھی وہ جناب خدیجہ میں تھی۔ جب تک خدیجہ حیات تھی پیغمبر نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ جیسے خدیجہ کا وصال ہو گیا اس کے بعد خواتین آئی پیغمبر کی زندگی میں، مگر وہ ساری خواتین تھی کہ جن کو اسلام نے پالا، واحد خدیجہ تھی جس نے اسلام کو پالا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ واحد خاتون تھی جس نے خود اسلام کو پالا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پیغمبر اسی محل میں داخل ہوتے ہیں تو جناب خدیجہ بلات کے آواز دیتی ہے، یا رسول اللہ میرے قریب آئے، میری 3 وصیتیں ہیں، آپ میری 3 وصیتیں سنیں۔ وہ دولت نہیں رہی، خدیجہ نے سب کچھ قربان کر دیا اسلام پر۔ وہ ملکۃ العرب کہ جس کے ہاں 80,000 اونٹ ہوتے تھے، اور پورا مکہ خدیجہ کے گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا، اتنا وسیع گھر ہے، آج ایک لقمے کے لیے محتاج ہے۔ حالت ایسی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پیغمبر اسلام سے وصیت کرتی ہیں، یا رسول اللہ میری 3 گزارشیں 3 وصیتیں ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف فرمائیے گا۔ جب خدیجۃ الکبریٰ نے جملہ کہا کہ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے حق ادا نہیں کیا، پیغمبر گرامی اسلام رحمت اللہ عالمین نے سر مبارک سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، کہا خدیجہ تم نے اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام پر، یہ کیسی بات ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کیجئے گا؟ خدیجہ تو نے حق ادا کیا ہے۔ دوسری وصیت جناب خدیجہ کی یہ تھی، یا رسول اللہ میرے پاس کفن نہیں ہے، ملکۃ العرب کے پاس کفن نہیں ہے، رضوان جنت سے کفن لے کر چلا، اور جیسے خدیجہ کی زبان سے جملہ نکلا، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں قیامت میں آپ کی پیراہن کو کفن بنا کر جاؤں، بس جیسے زبان خدیجہ سے جملہ نکلا رضوان جنت وہیں رک گیا،
کہ جنت کا کفن نہیں آیا. خدیجۃ الکبریٰ کی تمنا ہے کہ پیراہن محمد ابائے محمد کو اپنا کفن بنا کر جائے روز محشر خدا کی بارگاہ میں. پیغمبر اسلام نے قبول کیا کہ میں اپنے پیراہن سے کفن دوں گا. خدیجہ کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسری وصیت کیا تھی جناب خدیجہ کی؟ جناب خدیجہ کی تیسری وصیت تھی یا رسول اللہ میری فاطمہ میرے بعد یتیم ہو جائے گی. کوئی میری فاطمہ کو نہ ستائے, کوئی میری فاطمہ کو تنگ نہ کرے, کوئی میری فاطمہ کو طعنہ نہ دے, کوئی میری فاطمہ کو نہ مارے. یا خدیجۃ الکبریٰ اگر آپ مدینے میں ہوتی. ایک وقت ایسا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام پر جب مکہ والوں نے حملہ کیا تو پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئے مکہ والے. خدیجۃ الکبریٰ دروازے پہ آ گئی, خبردار خبردار, جس گھر میں ناموس رہتی اس گھر میں تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ اندر داخل ہو جاؤ؟ ناموس کی حرمت یہ ہے کہ تمہیں باہر جانا چاہیے, بھلے پیغمبر سے تمہاری جیسے بھی دشمنی ہو, مگر ایک ناموس دروازے پر کھڑی ہے, تمہیں واپس جانا چاہیے. روایت بتلاتی ہے کہ مکہ کے قریش کافر نے شرم و حیا کیا, خدیجہ کے کہنے پر واپس چلے گئے. مگر مدینہ کے مسلمان تھے, مدینہ کے مسلمان تھے. رسول کی بیٹی پکارتی رہی میں رسول کی بیٹی ہوں, میں خدیجہ کی بیٹی ہوں, مگر دروازہ توڑ کر بے حیا لوگ گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ و دیوار کے درمیان رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اس طرح سے زخمی کیا. امام کاظم فرماتے اگر لوگوں کا شور نہ ہوتا تو پسلی ٹوٹنے کی آواز سب کے کانوں سے ٹکراتی. اجرکم علی اللہ. پسلی ٹوٹنے کی آواز سب کے کانوں سے ٹکراتی. مسلمانوں نے حیا نہ کیا. آج ہم خدیجۃ الکبریٰ کو زہرا کا پرسہ پیش کرتے ہیں, زہرا کو خدیجۃ الکبریٰ کا پرسہ پیش کرتے ہیں. شہزادی آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ پیش کرتے ہیں, تسلیت پیش کرتے ہیں. آج شب شہادت خدیجۃ الکبریٰ ہے. روایت بتلاتی ہے جیسے رسول گرامی اسلام نے جنت المعلی میں خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کیا. 1925 میں سعودی حکومت کے بدکاروں نے پوری جنت المعلی کو مسمار کر دیا. جو مکے میں قبرستان ہے جنت المعلی, وہاں پر خدیجۃ الکبریٰ دفن ہے. آج مسلمان مومنین جب جاتے ہیں خدیجہ کی زیارت نہیں پڑھ سکتے, بس چپکے سے کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں. قبر کا نشان نہیں, مسمار کر دیا گیا, پوری قبر مسمار کر دی گئی. جناب خدیجہ کو دفنائے پیغمبر گرامی اسلام. روایت بتلاتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنے مبارک رخسار کو زمین پہ رکھا, گریہ کرنے لگے. آج محمد عربی کے سر سے وہ سایہ چھن گیا جو شفقت کا سایہ تھا. اسی سال ابو طالب کی شہادت ہوئی, خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہوئی. پیغمبر نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا, عام الحزن قرار دیا کہ یہ رسول گرامی اسلام کے لیے سخت ترین سال ہے کہ دونوں محسن اسلام دنیا سے گزر گئے. خدیجۃ الکبریٰ بھی پردہ فرما گئی, جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا. پیغمبر اسلام گریہ کرتے ہیں. 3 سال اس کے بعد رسول نے مکے میں زندگی گزاری. پھر پیغمبر اسلام نے ہجرت فرمائی. خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت, یقیناً جب رسول پلٹ کے گھر پہنچے فاطمہ الزہرا گریہ فرما رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے زہرا کی کیفیت دیکھی. پیغمبر کی خدمت میں فرشتہ آیا, یا رسول اللہ, اللہ نے ایک فرشتے کو معین فرمایا ہے وہ جا کر فاطمہ زہرا کو تسکین و دلاسا دے. فرشتہ آسمان سے آیا, زہرا کو تسکین دینے کے لیے قلب زہرا کو تسکین دیتا رہا, فرشتہ دلاسا دیتا رہا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں اے رسول خدا, جب حسین کی بیٹی کربلا میں تڑپ رہی تھی اور شمر کے تواچے سکینہ کے رخسار پر پڑ رہے تھے, کبھی فرات کی طرح منہ کر کے کہتی تھی السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. کبھی زینب کا چہرہ دیکھتی تھی, بچی گریہ کرتی تھی, تماچا آتا تھا, بچی زمین پہ آتی تھی, زینب کا چہرہ دیکھ کر کہتی تھی پھپھی اماں میں گریہ نہیں کروں گی, بس ایک مرتبہ چچا عباس کو میرے پاس بلا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَيِّدِي وَاللَّهُ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم
بحق خدیجۃ الکبریٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سب مل کے پکاریں یا اللہ یا اللہ. سب کی سلامتی کے لیے، اس عبادت کی مقبولیت کے لیے اور اس ذکر کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کی اس متبرک مجلس کا اہتمام کیا ہے ہمارے برادر زہیر جعفری اور سسٹر زیبا جعفری نے. ان کے جوان سالہ بھائی کا انتقال ہوا تھا سید رضا حیدر قاسم. ان کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحوم کی روح تک اس مجلس کے ثواب کو ایصال کرنے کے لیے ایک بلند صلوات محمدی عنایت فرمائے. اللہم صلی علی. اور یہ آج کے اسپانسر بھی ہیں اس افطاری کی قبولیت کے لیے، اس نیاز کی قبولیت کے لیے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، رزق و روزی میں، عمر و ایمان میں برکت کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے ایک اور بلند صلوات محمد و آل محمد. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. سید رضا حیدر قاسم، سید عباس حیدر، سید دلدار حسین اور ہم سب کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے ایصال ثواب، بلندی درجات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. يلا بابا روح هناك حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بينهم بالرحمات إنك مجيب الدعوات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.